جب بھی کوئی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اس ایف آئی آر کے اندراج کے بعد، تفتیش کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جب چالان سینٹ اپ ٹو کورٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت باقاعدہ طور پہ عدالت پھر ملزموں کو طلب کرتی ہے، اور ملزموں کو طلب کرنے کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ملزم طلب ہوتے ہیں، مدعی کو طلب کیا جاتا ہے۔ ان کی طلبیہ مکمل ہونے پر تقسیم نقول سپلائی آف ڈاکومنٹ کی جاتی ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 7 دن کا ہوتا ہے، اور تقسیم نقول کے بعد جو بڑا مرحلہ آتا ہے وہ فریمنگ آف چارج کا آتا ہے۔ فریمنگ آف چارج میں جناب اہم ترین ججمنٹ میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ عدالت جو ہے جب بھی فریمنگ آف چارج کر رہی ہو تو وہ دفعات جو پولیس نے ایف آئی آر میں لگائی ہیں وہ لگانے کی پابند نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ریکارڈ جو صفحہ مثل پر موجود ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد، اس کو جانچنے کے بعد عدالت نتیجے پر پہنچے گی کہ جناب یہ ایف آئی آر جو ہے یہ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، فرد جرم کس قسم کا لگ سکتا ہے، اور عدالت صفحہ مثل دیکھنے کے بعد، اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرد جرم مرتب کرے گی۔ تازہ ترین ججمنٹ ہے 2021 پاکستان کرمنل لا جرنل 242، اس حوالے سے بہت ہی اہم اور پیاری ججمنٹ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ فرد جرم عائد کرتے وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایرر ہو جاتا ہے، تو ایسا ایرر پراسیکیوشن کیس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی ڈیفیکٹو فریمنگ آف چارج پر ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ویشیٹ ہو جائے گا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جو بنیادی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2020 بی ایل 26 2019 ایس سی ایم آر 542 جی، پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ 153 ڈی 2005 ایس سی ایم آر 364 ڈی۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی فرد جرم لگنے کے بعد اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر امینڈمنٹ آف فریمنگ آف چارج بھی ہو سکتی ہے، امینڈمنٹ آف آلٹریشن آف چارج ہو سکتا ہے، وہ بھی کوئی بار نہیں ہے۔ وہ ٹرائل کورٹ کسی بھی وقت فرد جرم میں آلٹریشن امینڈ کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے، اور ایون کہ عدالت اپیل بھی فرد جرم میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ججمنٹس ہیں 2019 ایم ایل ڈی 1686 بی، 2015 پاکستان کرمنل لا جرنل 502، یہ 2 بنیادی اہم ججمنٹس ہیں اس موضوع پر۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔